بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخاب وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آدم علیہ السلام کو پوری دنیا کے انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ آدم کی خلقت سے قبل جب اللہ نے انسان بنانے کا سوچا تو فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں عرض ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جس پہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سے عبادت میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی ہے جو آپ انسان بنانا چاہتے ہیں؟ یہ تو زمین پہ فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے اور کاٹیں گے۔ جس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتہ اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتے تھے جنہوں نے زمین سے آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لے کر آئی۔ آدم علیہ السلام کی مٹی دنیا کے مختلف حصوں سے لی گئی، جس میں سے سب سے اہم اور مقدس مٹی کا حصہ مکہ مکرمہ کا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو وہ 40 سال یوں بیزان پڑی رہی۔ 40 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو روح سر کے حصوں سے جانا اسٹارٹ ہوا۔ جیسے جیسے روح جسم کے اندر جاتی ویسے ویسے جسم میں گوشت آتی جاتی۔ جب روح جسم میں داخل ہونے کے بعد سینے کے حصے تک پہنچی تو آدم علیہ السلام جلد باز میں کھڑے ہو گئے اور اسی دوران گر گئے، جس پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بہت جلد باز ہے، جیسا کہ قرآن میں عرض ہوا ہے۔ اور آدم علیہ السلام گرنے کے سبب چھینک آنے پر الہام کے ذریعہ الحمدللہ کہتے، جس پہ اللہ نے جواب میں برحمک اللہ کہا۔ جب سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، پر ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے ابلیس فرشتے نے وہ ایک جن ہے۔ جب اللہ ابلیس سے پوچھتا ہے کہ اے عزازیل، تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ تو عزازیل فرماتا ہے کہ یا اللہ، سارے عبادت، سارے سجدے صرف تمہارے لیے ہیں۔ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا ہے، میں اس سے افضل ہوں، یہ تو میرے سامنے حقیر ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ جس پہ نافرمانی کے سبب اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اس کے تمام حقوق وغیرہ اس سے لے لیے گئے جو انہیں جنت میں دی گئی تھی۔ جس پر شیطان اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میں اتنی سالوں تک تیری عبادت کرتا رہا، کیا مجھے اس کا صلہ نہیں ملے گا؟ جس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ شیطان ابلیس کہتا ہے کہ یا اللہ، مجھے تا قیامت اتنی مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ جس پہ اللہ عرض فرماتے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، اور جو تمہاری بات میں آ جائیں گے میں انہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤں گا۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا اور کہا کہ تم یہیں رہو، یہاں گھرو پھرو اور یہاں کے میوے وغیرہ کھاؤ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تم اس درخت سے دور رہنا، اس کے پھل وغیرہ نہ کھانا، جیسا کہ روایت کے مطابق وہ گندم کا ایک درخت ہے۔ کچھ وقت بعد جب آدم علیہ السلام کی تنہائی بڑھنے لگی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے ماں حوا کو پیدا کیا۔ ماں حوا کے وجود میں آنے کے سبب آدم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی اور دونوں ساتھ ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ شیطان مردود کئی بار کوشش کرتا جنت میں داخل ہونے کی، پر داخل نہ ہو پاتا۔ پھر اس نے مور کو وسوسہ میں ڈالنے کی کوشش کی، جیسا کہ روایت ہے۔ شیطان مور سے کہتا ہے کہ میں ایک وقت پہ تمہارا دوست ہوا کرتا تھا، کیا تم میری مدد نہیں کرو گے جنت میں داخل ہونے میں؟ جس پہ مور فرماتا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم سانپ کو کہو، وہ تمہیں اپنے منہ میں لے کر جنت پہنچا دے گا۔ جس پہ شیطان سانپ کو وسوسہ میں لا کر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد شیطان آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور اسے وسوسہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے بہت فکر مند ہوں، تم یہاں رہتے ہو پر تم اس درخت سے محروم ہو، تمہیں نہیں پتا کہ وہ درخت کتنے فائدے مند ہے۔
اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم یاد ہونے کے سبب شیطان کی باتوں میں نہیں آتا ہے، اور ساتھ ہی آدم علیہ السلام شیطان کو پہچان بھی نہیں پاتا کہ یہ شیطان موجود ہے۔ شیطان کئی طریقوں سے آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار جب آدم علیہ السلام نہیں بہکتے ہیں تو شیطان پھر ماں حوا کے ذریعے آدم علیہ السلام کو بہکاتا ہے۔ ماں حوا کے اصرار کرنے پر جب آدم علیہ السلام پھل کھانے کو راضی ہو جاتے ہیں تو ماں حوا بہت خوش ہو جاتی ہے، پھر دونوں وہ پھل کھانے لگتے ہیں، جس پر سے ان کے بدن کا جنتی لباس اترنے لگتا ہے، اور دونوں خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا۔ پھر دونوں مل کے پتے کو اپنے بدن میں چپکانے لگے اور ارشاد الہی ہوئی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے دور رہنے کو نہیں کہا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ جس پر آدم علیہ السلام خوب مایوس ہوئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ ارشاد الہی ہوئی کہ تم اب زمین پہ رہو گے ایک مدت وقت تک، اور تمہیں وہیں رہنا پڑے گا۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور ماں حوا جنت سے زمین پر آ گئے۔ آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو دنیا کے دو الگ الگ حصوں میں ان کو بھیج دیا۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور ماں حوا کا جنت سے زمین کا سفر مکمل ہوا۔ آگے کی قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کے بعد ان کے نسل کا کیا ہوا۔